قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تین مضمون بیان کیے ہیں، اور پھر ان تین مضمونوں کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کی تین آیتوں میں بیان کیا۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا۔ کوثر کا معنی ہم نے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں اور خوبیاں، یہ معنی ہم نے کیا تھا۔ سورۃ کوثر کی دوسری آیت میں اللہ نے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ پیغام محمد کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی ہر قسم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی، قولی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ ہم اس پر روشنی ڈال چکے ہیں اور میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ کوثر کی تیسری آیت میں اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں بیان ہوگا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیغام میرے آخری پیغمبر نے سنایا، جو اعلان میرے آخری پیغمبر نے کیا، جو بیان میرے آخری پیغمبر نے فرمایا، اس کی مخالفتیں ہوئی، لوگوں نے راستے روکے، قوت اور طاقت کے ذریعے اس پیغام کو دبانے کی کوششیں ہوئی، وطن سے بے وطن کیا، بے وطن ہو جانے کے بعد پھر بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا،
مختلف لڑائیاں، مختلف جنگیں اور غزوات ہوئے جس میں خون کے نذرانے انہوں نے پیش کیے، مختلف جگہوں پہ اسلام کی اشاعت کے لیے وفود بھیجے گئے۔ تیسری آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا اس سارے جھگڑے کا، اس سارے اختلاف کا انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ کیا یہی بات رلی ملی رہی یا اس کا کوئی انجام سامنے آیا، اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا؟ کون جیتا، کون ہارا، کون فتح یاب ہوا، شکست کس کا مقدر بنی، فاتح کون بنا، مقتول کون ٹھہرا، ذلت کی زندگی کن کا مقدر ٹھہری اور عزت کے تاج کن کے سروں پہ پہنائے۔ یہ انجام کیا نکلا، دنیا اور آخرت کا نقصان کس طبقے نے اٹھایا، دنیا برباد ہوئی، عزت خاص میں مل گئی، سرداریوں کے تاج پاؤں کے نیچے رونڈے گئے، اور کون تھے وہ لوگ کہ جن کو مکے کی گلیوں سے رات کی تاریکیوں میں نکالا گیا اور 10 سال کے قلیل عرصے کے بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے۔ ذلت کس کا مقدر ٹھہری، عزت کس کے نصیب ہوئی، کون جہنم کا حقدار ٹھہرا، جنت کس کے نصیب میں لکھی گئی۔ اس سارے جھگڑے، اس ساری لڑائی، اس سارے اختلاف کا انجام کیا نکلا، یہ تیسری آیت میں اللہ نے اس انجام کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں میرے پیغمبر کے راستے روکے تھے، جن لوگوں نے الگ مجلسوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کے میرے پیغمبر کے خلاف تدبیریں کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے قتل کرنے کی رائے دی تھی، جو لوگ زہر میں بجھے ہوئے خنجر کرائے کے قاتلوں کو دے کر مدینے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اس پیغمبر کا کام تمام کر کے آؤ، اللہ فرماتے انجام یہ نکلا وہ سارے دشمن ذلیل ہو گئے، وہ سارے بے نام و نشان ہو گئے، ان کی قوت مٹ گئی، عظمت خاص میں مل گئی، اور انہی سرداروں کے بیٹوں کو ہم نے محمد کا غلام بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی امیہ کا بیٹا صفوان میرے نبی کا غلام ٹھہرا، اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میرے نبی کا غلام ٹھہرا، اسی ابو لہب کا بیٹا عتبہ میرے نبی کا غلام ٹھہرا۔ وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے، آپ کو گالیاں نکالا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کے راستے روکا کرتے تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ یہ چند دنوں کا کھیل ہے، جب اس نبی کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی دعوت بھی مٹ جائے گی، اس کا پیغام ختم ہو جائے گا، اس کا اعلان بھی مٹ جائے گا، اس کی اولاد کوئی نہیں، نرینہ جو اس کا نام بھی اس کے بعد دنیا میں لے، جب اس کی اولاد نرینہ کوئی نہیں، اس کی زندگی تک سارا کھیل ہے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور رات کی تاریکی میں نبی پاک کو وہاں سے چھپ کے بھاگنا پڑا اور کبھی غاروں میں آپ نے پناہ لی، آج 10 سال کے قلیل عرصہ میں وہی پیغمبر 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مکے کے عین قریب نبی پاک نے پڑاؤ کر لیا ہے، خیمے ڈال لیے اور آپ نے اعلان کیا ہے خیمے کے باہر آگ روشن کر دو، آگ جلاؤ تاکہ مکے والوں کو تمہارے دبدبے کا پتہ چلے، تمہارے لشکر کی کثرت کا پتہ چلے، یہ کتنے لوگ ہیں۔ ابو سفیان جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ٹھہرے تھے، احد میں
آپ کے مقابلے میں آئے، خندق میں آپ کے مقابلے میں سپہ سالار بن کے آئے، وہ خود جائزہ لینے کے لیے اس لشکر کی طرف بڑھے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں خیمے ہیں، آگ انہوں نے روشن کر رکھی ہے، بڑا جاہ و جلال ہے، بڑا دبدبہ ہے، نہ کوئی ان کے دلوں پہ خوف ہے کہ ایک شہر کے قریب آ کے انہوں نے پڑاؤ بھی کر لیا ہے، آگ بھی روشن کر لی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان جب ان خیموں کے قریب آئے ہیں، میرے نبی کے جاسوسوں نے گرفتار کر لیا۔ یہی ابو سفیان گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتار کر کے ان کو نبی پاک کی خدمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ حضرت عباس نبی پاک کے چچا نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی ہے، پوچھا ہے ابو سفیان ہو؟ کہ ہاں ابو سفیان ہوں، گرفتار ہو گیا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا خچر سے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، آج بچنا چاہتے ہو تو توحید کا اقرار کر لو، بچنا چاہتے ہو تو میرے بھتیجے کی نبوت کا اقرار کر لو۔ سردار آدمی ہے، انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ خیمے میں نبی پاک کے پاس جب پہنچایا گیا ہے اور حضرت عمر بھی ننگی تلوار لے کر پیچھے پہنچے ہیں، اشارہ دیجئے اس کی گردن قلم کر دوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ عمر، مجھے ابو سفیان سے بات کر لینے دو۔ نبی پاک نے فرمایا ابو سفیان یہ 10,000 قدوسیوں کا میرا لشکر ہے، یہ جاہ و جلال ہے، یہ دبدبہ اور حکمت تم دیکھ رہے ہو میرے لشکر کی، کیا تمہیں اب بھی اس بات کا یقین نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی مسجود حقیقی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نافع و ضار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موتی و مانے نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روکنے والا اور دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب بھی تمہیں اس بات کا یقین نہیں آیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں اب تو 100% اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا جن کو ہم نے الہ مان رکھا ہے، 360 بیت اللہ کے اندر سجا رکھے، صفا مروہ کے درمیان اور بت سجا رکھے، گھروں میں اور معبود سجا رکھے، اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور عزتوں کا رکھوالا ہوتا، کوئی اور لجے پالنے والا ہوتا، کوئی اور غربت کو دور کرنے والا ہوتا، کوئی اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوتا، آج سے بڑی مصیبت ہم پر کبھی نہ آتی، یہ دن ہمیں دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا، ہمارے معبود ہماری مدد کرتے، ہمارے معبود ہماری مشکل حل کر دیتے، ہمارے معبود ہماری حاجت کو پہنچ جاتے۔ یقین آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اب بھی تجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ جھوٹے لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہوا کرتے، جھوٹ پر جس چیز کی بنیاد رکھی جائے وہ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ میں کل فاتح بن کے مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے۔ بہادر آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، صاف دل آدمی ہے، 10,000 کے لشکر کے اندر اکیلا موجود ہے، اس کا کوئی ساتھی اس وقت موجود نہیں ہے، کہتا ہے یار اے اللہ کے پاس پیغمبر کہلانے والے، اس بات کا تو یقین آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس بات کا ابھی کامل یقین نہیں آیا کہ محمد الرسول، ابھی کامل یقین نہیں آیا، ابھی دل نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی پاک نے اپنے چچا عباس سے کہا کل پہاڑ سے فلاں جگہ پہ اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، جس کے دامن سے میرا لشکر سارے کا سارا گزرنا ہے، اس کو میرے لشکر کا دبدبہ ذرا دکھاؤ، اس کو وہ حشمت ذرا دکھاؤ، سردار آدمی ہے، چودھری آدمی ہے۔ حضرت عباس ان کو لے کے کھڑے ہو گئے، نبی پاک کے لشکر کے دستے ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، یہ انصاریوں کا دستہ ہے، یہ مہاجرین کا دستہ ہے، یہ خالد ابن ولید کی کمان کا دستہ ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص کی کمان کا دستہ ہے، یہ طلحہ اور زبیر کے کمان کا دستہ ہے، یہ سعد ابن عبادہ کی کمی، یہ دستے گزر رہے ہیں۔ 10,000 صحابہ نے ایک جگہ پہ سواریوں سے گزرنا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس جاہ و جلال کا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس لشکر کی حشمت کا اور جلال کا جو گزر رہا ہے ابو سفیان
سفیان کی نگاہوں کے سامنے سے، اور حضرت عباس ان کو بتا رہے ہیں یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں دستہ ہے۔ 10,000 قدوسیوں کا لشکر گزر گیا، سب سے آخر میں میرے نبی کی سواری، آگے نہیں چلے ہیں نبی پاک، اس میں تکبر پایا جاتا ہے، آگے آگے چلنے میں غرور پایا جاتا ہے، آگے آگے چلنے میں تکبر کا عنصر موجود ہے، اور آج نبی پاک تکبر میں نہیں آج بھی میں آنا چاہتے ہیں۔ سارا لشکر آگے نکل گیا ہے، نبی پاک سب سے پیچھے آ رہے ہیں، اور روایات میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے پلان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سر مبارک آپ کا جھکا ہوا ہے، داڑھی مبارک آپ کی اونٹ کے کوہان کے ساتھ جا کے لگ گئی ہے، اور نبی پاک کی زبان پہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ جملے نبی پاک کی زبان پر ہیں، اور نبی پاک آجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ ابو سفیان نے پڑھ لیا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا جو اللہ نے اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا کھڑا کیا، یہ کمانڈر ان چیف تھا مخالفین کی فوج کا، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کے آپ کے قدموں میں جگہ دے دی۔ اللہ نے فرمایا اس لڑائی کا، اس تقریر و بیان کا اور نبی پاک کے پیغام سنانے کا انجام یہ نکلا کہ نبی پاک کے جو دشمن تھے وہ بے نام و نشان ہو گئے، اور میرے پیغمبر کی عظمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے پیغمبر کو فاتح بنا دیا، فاتح بن کر نبی پاک مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا، عجیب ملک فتح ہو رہا ہے جناب، عجیب علاقہ فتح ہو رہا ہے، علاقہ بھی وہ جس سے رات کی تاریکی میں نکل کے گئے تھے، علاقہ بھی وہ جہاں آپ کو مارا گیا ہے، جہاں آپ کو کونوں پہ لٹایا گیا ہے، جہاں آپ پر فتوے لگائے گئے، جہاں آپ کے صحابیوں کو ستایا گیا ہے، آج اسی علاقے میں فاتح بن کر نبی پاک داخل ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی انتقام ہے، نہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی وسیلی طبیعت کا مظاہرہ ہے، نہ کوئی نعرہ بازی ہے، منع کر دیا نبی پاک نے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور ان کا دستہ وہاں سے گزرنے لگا، احد یاد آ گیا، بدر کا مارکا یاد آ گیا، یہی ابو سفیان ہے جو لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا تھا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، اس نے ہمیں سکھ کا سانس کبھی نہیں لینے دیا۔ سعد بن عبادہ اونٹ پر سوار ہیں، جھنڈا سرداری کا ان کے ہاتھ میں، ابو سفیان پہ نظر پڑی تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان آج بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک بدلے چکانے کا دن ہے، آج بدر کے بدلے چکیں گے، اوٹ کے بدلے ہم چکائیں گے، خندق کے بدلے ہم چکائیں گے، ایک ایک ہمارا شہید ہونے والا بندہ اس کے بدلے ہم چکائیں گے۔ ابو سفیان نے اس نعرے کی شکایت نبی پاک کے سامنے کی کہ آپ کے دستے کا ایک آدمی سعد بن عبادہ مجھے دیکھ کر یہ نعرہ لگاتا ہے الیوم یوم، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم انتقام چکائیں گے۔ نبی پاک نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ جو الیوم یوم الملحمہ کہہ رہے ہو، یہ لام کی جگہ پہ ہما کی جو لام ہے اس کی جگہ پہ رے لگاؤ اور بولو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے، رحمت للعالمین مکے میں آیا، میں مکے میں آ رہا ہوں، آج تو رحمتوں کا دن ہے۔ پھر نبی پاک نے ان سے جھنڈا واپس لے لیا، جھنڈا واپس لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کے حوالے کر دیا کہ تم سرداری کے قابل نہیں ہو، تم نے ایک آدمی کو دیکھ کر غصے میں آ کے انتقام کا نعرہ کیوں لگایا ہے؟ نہ آج کوئی انتقام ہے، نہ آج کوئی غصہ ہے، نہ خون بہایا جا رہا ہے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، مکہ مکرمہ میں نبی پاک داخل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لڑائی کا انجام یہ نکلا کہ جو دشمن تھے میرے نبی پاک کے اور مخالف تھے میرے نبی پاک کے، وہ صرف 10 سال کے بعد یوں ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ان میں ابو سفیان ہے، ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، ان میں صفوان اور امیہ کا بیٹا صفوان ہے، ابو لہب کا بیٹا عتبہ ہے، ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں، غلاموں کی طرح سامنے کھڑے ہیں، کیا سلوک کرو گے ہمارے ساتھ؟ بلکہ
ایک آپ کا دشمن ہے، ان کا نام ہے ابو سفیان ابن حارث. یہ ابو سفیان جو مشہور ابو سفیان ہے، ان کا نام ہے ابو سفیان ابن حرب. یہ حرب کے بیٹے ابو سفیان ہے. وہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہے، وہ نبی پاک کا چچا زاد بھائی ہے، حارث کا بیٹا ہے. حارث حضرت عبداللہ کے بھائی ہے. وہ ابو سفیان مکے میں آپ کو ستاتا ہے، مکے میں آپ کو تکلیف دیتا ہے، مکے میں آپ کو پریشان کرتا ہے، مکے میں آپ کو ساری زندگی وہ ستاتا رہا ہے. آج جب فتح مکہ ہو گیا، وہی ابو سفیان نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے وہی جملے دہراتا ہے جو جملے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے دہرائے تھے اور کہا تھا لقد آثرک اللہ علینا. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی ہے، تجھے اللہ نے ترجیح دے دی ہے. ہم تو خطا کار لوگ تھے، ہم نے تجھے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا ہے. ہم نے تجھے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، اللہ نے تجھے واپس لا کے مکے کا تخت تیرے حوالے کر دیا ہے، تو مکے کا فاتح بن گیا ہے. وہ ابو سفیان ابن حارث نبی پاک کے قدموں میں ہے، ابو سفیان ابن حرب نبی پاک کے قدموں میں ہے، ابو جہل کا بیٹا نبی پاک کے قدموں میں ہے. سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کیا سلوک کرو گے ہمارے ساتھ؟ ہم غلام ہیں، ہم آج مفتو ہو گئے، ہم نے آج شکست کھائی ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو. نبی پاک نے فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے کسی کا انتقام نہیں لینا ہے، جو تم نے مجھے ستایا میں نے اس کا انتقام بھی نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ انجام اس جھگڑے کا یہ نکلا کہ دشمن بے نام و نشان ہو گئے اور میرے پیغمبر سرخرو. قرآن پاک دیکھیے کس طرح اس کا تذکرہ کرتا ہے. قرآن صفحہ نمبر ہے 548، صفحہ نمبر 548. سورت کا نام ہے سورت النصر. سورت کا نام ہے سورت النصر. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح ہو، اور کیا آ جائے؟ فتح. مراد کیا ہے؟ فتح مکہ. فتح سے مراد فتح مکہ. بعض لوگوں مفسرین نے کہا یہ سب سے آخری صورت ہے، قرآن پاک میں اترنے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو نبی پاک پہ اتاری گئی. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس، اور میرے پیارے پیغمبر آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج. جب آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور فتح بھی ہوا ہماری مدد سے، اللہ اشارہ کر رہے ہیں ہماری مدد ہوئی تو مکہ فتح ہوا. رات کی تاریکی میں آپ کو نکالا گیا، ہم نے دن کے اجالے میں فاتح بنا کے آپ کو مکے میں داخل کر دیا. جب آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا، میری مدد آ گئی، اور آپ دیکھیں یدخلون، لوگ داخل ہو رہے ہیں، رأیت الناس، آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، کس طرح داخل ہو رہے ہیں؟ میرے پیغمبر جب آپ کی جوانی تھی، عمر صرف 40 سال تھی، قوائے جسم کے پوری طرح مضبوط تھے، اعصاب ٹھیک تھے، محنت زیادہ تھی، نہ آپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام، زخمی ہوتے رہے، لہو بہتا رہا، خاک و خون میں تڑپتے رہے، لیکن آپ آگے بڑھتے رہے. آپ کی آواز کو دبانے والا کوئی نہیں تھا، قوتیں پوری طرح مجتمع تھی،
طاقت جسمانی آپ میں پوری طرح موجود تھی، جوانی تھی بھرپور آپ کی، 40 سال کی آپ کی عمر تھی، جب آپ نے پوری محنت کی، پوری مشقت کی، پوری کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک آدمی، کبھی 2 آدمی، کبھی 3 آدمی، حتیٰ کہ 6 سال میں صرف 40 آدمی۔ جب قوتیں موجود تھی، اعصاب مضبوط تھے، جسمانی قوت موجود تھی، محنت زیادہ تھی، تقریریں زیادہ تھی، تبلیغ زیادہ تھی، اس وقت لوگ کس طرح آ رہے تھے؟ آج ابو بکر آ گئے، کل عثمان آ گئے، حضرت طلحہ آ گئے، زبیر آ گئے، آج عمر آ گئے، آج امیر حمزہ آ گئے۔ اکا دکا بندہ دین کے اندر داخل ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر عمر ہو گئی آپ کی 63 سال، عمر ہو گئی 63 سال، وجود ہو گیا تھوڑا سا بھاری، قوتیں ہو گئی کمزور، اعصاب ہو گئے آپ کے اب کمزور، محنت وہ نہ رہی جو محنت 40 سال کی عمر میں آپ کر رہے تھے۔ جب محنت زیادہ تھی، اکا دکا بندہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے اعصاب تو اتنے مضبوط نہ رہے، عمر بھی آپ کی زیادہ ہو گئی، جسم بھی آپ کا بوجھل ہو گیا، لیکن میرے پیغمبر رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اکا دکا بندہ نہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، فلاں قبیلہ آ گیا، فلاں گاؤں والے آ گئے، فلاں شہر والے آ گئے۔ فتح مکہ کے دن 8 ہجری فتح مکہ کا دن نبی پاک کے ساتھ 10,000 قدوسی لشکر کتنا ہے؟ جس میں مہاجر بھی، جس میں انصار بھی، جس میں مکے سے نکلنے والے بھی، مدینے میں رہنے والے بھی۔ 8 ہجری میں نبی پاک کے ساتھ صرف 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے۔ اس کے 1.5 یا 2.25 سال بعد جب حجۃ الوداع کے لیے نبی پاک تشریف لا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے نیچے اونٹنی پر کھڑے ہو کے جو نبی پاک نے حج کا خطبہ دیا ہے، اس میں 1,18,000 میرے پیغمبر 22 سالوں میں 21 سالوں کی محنت میں 10,000، باقی کے 1.5 سال جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، کامرانی کا سہرا آپ کے سر بن جائے، آپ فاتح بن جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں اور لوگ فوجوں کی فوجیں دین کے اندر داخل ہو جائیں، میرے پیغمبر فسبح بحمد ربک، میرے پیغمبر اس وقت تو پاکی بیان کر، بحمد ربک، اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح پر میرے پیغمبر، اپنے رب کا شکر کر میرے پیغمبر۔ فسبح بحمد ربک، جب یہ معاملہ ہو جائے تو اپنے رب کا شکر کر، اپنے رب کی تسبیح پر میرے پیغمبر اپنے رب کی حمدیں کر۔ ذرا چلیے سورۃ کوثر کی طرف، اس کا اور اس کا ربط آپس میں لگائیں۔ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو رسالت دی، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، ہم آپ کو میدان معاشر میں حوض کوثر دیں گے، ہم آپ کو مقام محمود پہ، مقام شفاعت پہ کھڑا کریں گے۔ میرے پیغمبر کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے تجھے نہیں دی؟ کون سا وہ کمال ہے جو ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا؟ خوبیوں کے ڈھیر لگا دیے، کمالات آپ کے وجود میں جمع کر دیے، نعمتوں کی ہم نے بارش برسا دی، انعامات کی ہم نے آپ کی ذات سے برکھا برسا دی۔ میرے پیغمبر میرے انعامات کو دیکھ اور شکرانے کے طور پہ فصلے کیا کر، فصلے لے ربے کا ونہر، میرے پیغمبر ان نعمتوں کا شکر کر، نماز پڑھا کر اپنے رب کے لیے، قربانی کیا کر اپنے رب کے لیے، ان نعمتوں کا شکر کر۔ اب سورۃ نصر میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مدد دینے والا بھی میں، فتح دینے والا بھی میں، فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے والا بھی میں۔ میرے پیغمبر یہ ساری نعمتیں انعامات دیکھ کے تو نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی کیا بیان کر، تسبیحیں پڑھ اپنے رب کی، خوبیاں بیان کر اپنے رب کی، اوصاف بیان کر اپنے رب کے، شکر ادا کر میرے پیغمبر، شکر ادا کر اپنے رب کا، واستغفرہ، اور بخشش مانگ،
استغفار کر، بخشش مانگ، استغفار کر. کس سے؟ انبیاء گناہ کرتی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ انبیاء چھوٹے بڑے کسی قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں؟ نہیں. انبیاء ماں کی گود سے لے کر قبر تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم. نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی پیغمبر سے نہیں ہوتی. عصیان کاری پیغمبر نہیں کیا کرتا، گناہ پیغمبر نہیں کیا کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. معصوم عن الخطا ہونا یہ صفت ہے نبوت کی، معصوم ہونا غلطیوں سے یہ صفت ہے رسالت کی. نبیوں سے گناہ نہیں ہونا. استغفار کیسا جب گناہ کوئی نہیں، استغفار کیسا جب قصور کوئی نہیں، بخشش کیسی جب عصیان کاری کوئی نہیں، استغفار کیسا. دو معنی صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک معنی تفسیر مغری والے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا، بہت خوبصورت معنی کیا. واستغفر لامتک، واستغفر لامتک. میرے پیغمبر اس نعمت کے طور پر اپنے رب کی خوبیاں بیان کر، اپنے رب کی تسبیحیں پڑھ اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ. واستغفر لامتک، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ. ایک معنی جو دوسرے مفسرین نے کیا، انہوں نے یہ معنی کیا میرے پیغمبر کامیاب ہو گئے، آپ 23 سال کی محنت کا ثمر آپ کو مل گیا ہے. 23 سال کی آپ کی محنت تھی، آپ نے قرآن سنایا، توحید سنائی، مشکلات جھیلے، مصیبتیں آپ نے اٹھائیں، دکھوں کے پہاڑ تھے جو آپ پر توڑ دیے گئے، مصیبتوں کے سمندر تھے جو آپ نے عبور کیے. میرے پیغمبر یہ 23 سال کی جو آپ نے محنت کی ہے، 23 سال آپ نے جو اللہ کا قرآن سنایا ہے، اللہ کے دین کی آپ نے جو خدمت کی ہے، اللہ کا دین جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے، میرے پیغمبر اس پہ اترانا نہیں، اپنی اس عمل پہ تکبر نہیں کرنا. میرے پیغمبر تیرا عمل بڑا اونچا ہے لیکن اس عمل پہ اترانا نہیں، تیرا عمل بڑا اعلیٰ ہے لیکن اس عمل پہ تکبر نہیں کرنا، بلکہ بس تغفر ہو، اللہ کے سامنے درخواست کرنی ہے، مولا میں نے 23 سال محنت کی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. اس 23 سالہ تبلیغ میں مولا اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. اللہ سمجھانا امت کو یہ چاہتے ہیں جتنا بڑا عمل بھی ہو اور عمل کرنے والا کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کو اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنی چاہیے بلکہ بخشش کو مانگنی چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے، اسے بخشش کی درخواست کرنی چاہیے. دیکھیے خانہ کعبے کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹا ہے. ان کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ باپ معمار ہے، بیٹا مزدور ہے، یہ گارا لاتا ہے وہ اینٹیں لگاتے ہیں. باپ معمار ہے، بیٹا مزدور ہے. ان کے اخلاص میں، ان کے خلوص میں، ان کی للہیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ایک پیغمبر کا عمل بھی بیت اللہ کی تعمیر کا، عمل بھی بیت اللہ کو بنانے کا کتنا اعلیٰ عمل ہے. لیکن پڑھیے گا قرآن پاک جب یہ عمل کر لیا تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے. درخواست کرتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، درخواست کرتے ہیں اس نیکی اور عبادت کی قبولیت کے لیے. آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ. اس عمل کے کرنے میں یا اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں. یہاں بھی اللہ اپنے پیغمبر کو کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے 23 سال محنت کی ہے، محنت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اس پر اترانا نہیں ہے، اس پہ تکبر نہیں کرنا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ مولا اس 23 سال کی محنت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں تو اس سے معافی مانگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انجام یہ نکلا کہ میرے پیغمبر کو عزت ملی، میرے پیغمبر فاتح بن گئے، اور انجام یہ نکلا کہ ان شانیہ کا ہون. دیکھیے ذرا ایک آیت
सूरत है मुनाफिकून, सफा नंबर 502। सफा नंबर 502। सूरत का नाम है सूरत मुनाफिकून, सूरतुल मुनाफिकून, आयत नंबर है 7। आयत नंबर 7। आयत का तर्जुमा करने से पहले पस मंजर सुन लीजिए, शान नुज़ूल, आयत क्यों उतरी। एक जंग के मौके पर जब लश्कर इस्लाम वापस आ रहा है तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई ने और उसके टोले ने पानी के मसले पर मुहाजिर और अंसार के दरमियान झगड़ा करवा दिया। बरादरी असबियत की बिना पे मुहाजिर ने मुहाजिरीन को आवाज लगाई, अंसारी ने अंसार को बुला लिया। तलवारें निकल आई, करीब था कि कुछ तो खून हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने दोनों फरीकों को समझाया और इस भड़काई हुई आग को बुझाया। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन अपने टोले के साथ अपने खैमे में बैठा हुआ है। इसी बात पे बात चल निकली कि आज एक मुहाजिर ने एक अंसारी का सर जख्मी किया है पानी के मसले पर। ये सर चढ़ गए, ये भूखे प्यासे आए थे, न इनका घर, न इनका मकान, न इनका कारोबार। हमने इन्हें मकान दिए, दुकानों में हिस्सेदार बनाया, कारोबार में हिस्सेदार बनाया। ये आज हमारे सर चढ़ते हैं, इस बात पे गुफ्तगू हो रही है। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, जिसके सर पर मदीने की सिरदारी का ताज रखा जाना था, कि अचानक नबी पाक मदीने में आ गए और ये ताज बजाए इसके सर पे सजने के नबी पाक के सर पे रखा गया सल्लल्लाहु। इसे बड़ी तकलीफ थी सिरदारी के छिन जाने की, ताज के छिन जाने की, इज्जत के खत्म हो जाने की। चुनाचे इसने इस मौके से फायदा उठाया और अपने हमजोली मदीने के रहने वालों से कहने लगा, तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, ये आज इतने सर पे चढ़ गए, हमारे सामने तलवारें निकालने लगे। अगर तुम इन पर खर्च न करो, अगर तुम इन्हें बच्चा खुचा न दो, ये कब के मदीना छोड़ के भाग जाएं। ये हमारी रोटियों पर पलने वाले हैं, तुम इनको पालने वाले हो, इनका खर्चा बंद करो, इन पर खर्च मत करो। और साथ उसने बकवास किया कि अब मदीने में इज्जत वाले लोग जाएंगे और जलीलों को हम मदीने में नहीं जाने। ये उसने ऐलान कर दिया खैमे में, गोया कि अपने आप को उसने इज्जत वाला करार दिया। और अलियाज़ु बिल्लाह खातम बदहन नबी पाक और नबी पाक के सहाबा को उस बेईमान ने जलील कहा। इज्जत वाले मदीने में जाएंगे और ये जलील लोग मदीने में नहीं जाएंगे। ये खैमे में बैठ के उसने बात की। एक नौजवान ज़ैद वो इस गुफ्तगू को सुन रहा था। जब ये गुफ्तगू कर रहा है, वो नौजवान है भी अंसारी, है भी मदीने का रहशी, मुहाजिर नहीं है लेकिन मुखलिस मोमिन था। उसने जब ये गुफ्तगू सुनी, उसने कहा, इब्ने उबई जलील होगा तू। ये जुमला कह रहे हो कि इज्जत वाले जाएंगे जलील नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ा इस कायनात में जलील कौन है। इज्जत तो अल्लाह ने हमारे नबी को अता की है, इज्जत और अजमत तो हमारे पैगंबर को मिली है, जलील तो तुम हो। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने जब देखा कि एक लड़के ने ये सारी गुफ्तगू सुन ली है, फौरन फैसला बदला है, चुप कर, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। ज़ैद ने अपने चचा को एतमाद में लेकर सारा वाकया नबी पाक को आके बता दिया। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने खैमे में इस तरह जुमला कहा है। नबी पाक ने अब्दुल्ला इब्ने उबई को बुलाया। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा, मुझे रब की कसम है ज़ैद झूठ बोलता है, मैंने ये जुमला कोई नहीं कहा।
میری سفید داڑھی دیکھو، بچے کی بات پہ آپ اعتبار کر گئے، مجھے دیکھو میں رئیس آدمی ہوں، ایک قبیلے کا میں سردار ہوں، معزز آدمی ہوں۔ انصاریوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور یہ معزز آدمی ہے، سفید ریش ہے، پھر قسم بھی اٹھا رہا ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ حضرت زید کہتی ہیں نبی پاک نے عبداللہ ابن ابی کو سچا قرار دے دیا، مجھے نبی پاک نے جھوٹا قرار دے دیا۔ بخاری اٹھاؤ، بخاری اس کا شان نزول بخاری نے نقل کیا، مجھے نبی پاک نے جھوٹا قرار دے دیا، عبداللہ ابن ابی کو نبی پاک نے سچا قرار دے دیا، باقی صحابہ مجھے چھیڑتے ہیں اور تو یوں ہی باتیں بناتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتے پھرتے ہو، یوں ہی بوڑھے کے متعلق تم نے یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک نے قافلے کو چلانے کا حکم دے دیا، قافلہ چلایا جائے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں تھا تو بچہ لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ عبداللہ ابن ابی جھوٹی قسم اٹھا کر نبی پاک کو دھوکہ دے سکتا ہے، عرش والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جو نیلی چھت پر ہے اور جو وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کرتا رہتا ہے، اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ میری صداقت کا اعلان ضرور کریں گے، اللہ اس خباثت سے پردے ضرور اٹھائیں گے۔ میں نے اپنا اونٹ جان بوجھ کے نبی پاک کی سواری کے ساتھ رکھا۔ حضرت زید کہتے ہیں اچانک وحی کی کیفیت شروع ہوئی، اونٹ پر نبی پاک جا رہے ہیں، چادر آپ نے اپنے اوپر لے لی، وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، میں نے اپنا اونٹ اور قریب کر لیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، میں نے اونٹ اور قریب کر لیا، نبی پاک نے میرے کان کو پکڑ کے تھوڑا سا میرا کان مروڑا اور فرمایا زید اللہ نے تیری تصدیق کر دی، اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے، ایک پوری سورت اللہ نے اتاری ہے تیری تصدیق میں۔ اور حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا یا رسول اللہ؟ ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے تیری تصدیق کر دی ہے کہ زید سچ کہتا ہے، عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، اس نے یہ جملے کہے تھے کہ ذلیل لوگ مدینے میں نہیں جائیں گے، عزت والے لوگ مدینے میں جائیں گے اور ان کا چندہ بند کر دو، کھانا پینا ان کا بند کر دو، یہ بھاگ جائیں گے، یہ جملے اس نے کہے تھے۔ نبی پاک کو اللہ نے بتایا، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے، نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہر بات کو جانتے ہیں، ہر جگہ نبی پاک موجود ہوتے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے عبداللہ ابن ابی نے مشورہ کیا تھا، جس خیمے میں بیٹھ کے عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کیا تھا، کیا اس خیمے میں نبی پاک موجود تھے؟ کیا نبی پاک کو اس کی باتوں کا علم تھا؟ اگر علم تھا تو پھر بتاؤ نبی پاک نے عبداللہ ابن ابی کی تصدیق کی، زید کو جھوٹا کیوں قرار دیا؟ معلوم ہوتا ہے نبی پاک کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا، حقیقت حال کا علم نہیں تھا، کس نے بتایا تو پتہ چلا؟ اللہ نے بتایا تو پتہ چلا۔ یہ اب آیتیں اتری ہیں زید کی تصدیق میں، پڑھیے گا ہم الذین یقولون، وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ہم الذین یقولون، یہ منافق وہی لوگ ہیں تو مدینہ چھوڑ جائیں گے، الا من عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کھسک جائیں، بھاگ جائیں، بھوکے مریں گے، تم خرچہ نہیں دو گے، روٹی پانی کھجورے تم اگر ان کو نہیں دو گے تو یہ بھاگ جائیں گے، ان پر خرچہ نہ کرو۔ انہوں نے خیمے میں بیٹھ کے یہ جملے کہے تھے کہ ان غریب صحابیوں پر، مہاجرین پر خرچہ نہ کرو، یہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا، سبحان اللہ، واہ میرے اللہ، تیرے بیان کرنے پر قربان ہی جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں خزانے منافقوں تمہارے پاس ہے روٹیوں اور کھجوروں کے کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو میرے نبی کے یار بھوکے مریں گے اور مدینہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، للہ خزائن السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے، والارض، یہ خزانے میرے پاس ہیں، خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم خرچ نہیں کرو گے، تم خرچ نہیں کرو گے تو میرے نبی کے یار بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، منافق اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خزانوں کا مالک
یقولون کہتے ہیں، یقولون یہ منافق کہتے ہیں لئن رجانا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کے گئے الی المدینہ، کہاں؟ مدینے کی طرف، لیخرجن البتہ نکال دے گا الاعز عزت والا منہا اس مدینے سے الاذل کس کو؟ ذلیلوں کو. انہوں نے یہ جملے کہے ہیں میرے پیغمبر کہ مدینے میں ہم جب جائیں گے تو عزت والے لوگ وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. ہم عزت والے، منافقوں نے کہا ہم عزت والے ہیں، ہم سرداریوں والے ہیں، ہم چودھری ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، یہ ذلیل ہیں. اللہ نے منافقوں کے اس بکواس کا جواب دیتے ہوئے کہا اور پاگلوں، عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی، عزت زمینوں سے نہیں ہوتی، عزت دکانوں سے نہیں ہوتی، عزت صنعتوں سے نہیں ہوتی، عزت برادریوں سے نہیں ہوتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت کس کے لیے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کس کے لیے؟ میرے پیغمبر عزت کردار سے بنتی ہے، عزت افعال سے بنتی ہے، عزت اعمال سے بنتی ہے، عزت کردار سے بنتی ہے. عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت سارے مومنوں کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں کہ آخر کار عزت تو محمد الرسول اللہ کو ملی صلی اللہ ہو. اس لڑائی اور جھگڑے کا انجام کیا نکلا؟ عزت کس کو ملی؟ مومنوں کو. عزت کس کو ملی؟ نبی پاک کو. اور نبی پاک کے دشمنوں کو کیا کر دیا گیا؟ ذلیل و خوار کر دیا گیا. ایک اور جگہ دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 508، تھوڑا سا آگے جائیں گے، صفحہ نمبر 508. سورت کا نام ہے سورت تحریم. سورت کا نام ہے سورت تحریم. آیت نمبر ہے 8، تیسری سطر ہے صفحے کی جی، 508 صفحے کی تیسری سطر ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو. کس کے آگے؟ توبۃ نصوحا. نصوحن کا معنی ہے خالص. توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبہ خالص. خالص توبہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک توبہ ہوتی ہے جو ڈرائیور کرتے ہیں، اسٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہیں نا، کانوں کو ہاتھ لگا، وہ سمجھتے یہ توبہ ہے. یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ ہے. میری توبہ توبہ نہیں. توبۃ نصوحا، خالص توبہ. کیا؟ کیے گئے گناہ پر ندامت. جو گناہ ہو چکا ہے اس پر کیا ہو؟ پریشانی، پشیمانی، ندامت. اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے ساتھ یہ عہد کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبۃ نصوح. اب بتائیے یہ توبہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ توبہ بڑی مشکل ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ عہد کرنا کہ یہ گناہ جس کی میں توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبۃ نصوحا. لیکن اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو، توبہ ٹوٹ جائے، بندہ توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ توبہ کرنا چھوڑے نہیں. یہ نہ سوچے یار پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے کہ بندہ پھر وہی کرتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، پھر وہی. علماء کہتے ہیں توبہ کرنی چھوڑنی نہیں. بے شک توبہ ٹوٹتی رہے، بار بار کیے رکھے. علماء نے اس کی ایک مثال دی. علماء نے کہا ہے کہ بندہ جب روٹی کھاتا ہے دوپہر کی
تو بندہ سوچے یار رات کو تو بھوک پھر لگ جانی ہے، روٹی کھاتا ہی نہیں، روٹی کھائے دوبارہ بھوک لگے تو دوبارہ یہ کہنا کہ بھوک تو دوبارہ لگ جائے گی تو روٹی کھانے کا فائدہ، بھائی دوبارہ لگے گی تو دوبارہ روٹی کھانا۔ جس طرح بار بار بھوک لگتی ہے اور بار بار بندہ روٹی کھا کے بھوک کو بجھاتا ہے، اسی طرح بندہ بار بار توبہ کرے، ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، ٹوٹ جائے توبہ پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی برکت سے ایک دن بندے کو توفیق دے گا کہ وہ سچی توبہ کرے، اللہ توفیق دے دے۔ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے آگے توبہ خالص۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ رب تمہارا ان یکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں، اللہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات، داخل کر دے تم کو جنت میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اے مومنو، کلمہ پڑھنے والوں، خالص توبہ کیا کرو، قریب ہے اللہ تمہارے گناہ دور کر دے، توبہ کی وجہ سے گناہ مٹا دے، اپنی رحمت سے تمہیں اس جنت میں داخل کرے جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کس دن داخل کرے؟ آگے پڑھیے، کس دن تمہیں جنت میں داخل کرے، کس دن تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے؟ فرمایا یوما، اس دن لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ اس نبی کے ساتھ ایمان لے آئے انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس دن ہو سکتا ہے اللہ تم پہ بھی رحمت کر دے، تمہیں جنت میں داخل کر دے، تمہارے گناہ اللہ مٹا دے، تم پر رحمت کی برکہ برسائے۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو، نبی کے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ کے نبی کے سامنے اور نبی کے یاروں کے سامنے ایک نور ہوگا ایمان کا جو آگے آگے چلے گا، ایک نور ہوگا ایمان کا، یسعی بین ایدیہم، جو ان کے آگے آگے چلے گا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب چلے گا، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے رب ہمارے، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، یہ رستے میں کہیں ختم نہ ہو جائے، جنت کے داخلے تک یہ نور ہمارا ہمارے لیے مکمل کر، واغفر لنا، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر۔ گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں اے مومنو، قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کے دن میں تمہارے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کیا جائے گا، ہم تو نبی کے سر پہ عزت کے تاج سجا۔ انجام یہ نکلا کہ نبی پاک پر دنیا کی برکتیں اور رحمتیں بھی اللہ نے پوری کر دی، اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں بھی اللہ نے پوری کر دی۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجیے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائیاں دنیاوی اخروی ہم نے آپ کو عطا کر دیے، فصلے، بس اے میرے پیغمبر ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پہ، صلے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیں، لے ربک، کس کے لیے نماز پڑھیے، کس کے لیے، کیا مطلب نماز پڑھنے کا؟ قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، بنہر، اور میرے پیغمبر قربانی کر، کس کے لیے؟ یعنی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، میرے پیغمبر قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت اللہ کے لیے کر، ان شانیک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن، شانی تیرا دشمن، میرے پیغمبر آپ کا ویری اور آپ کا مخالف، هو الابتر، وہی نسل قطع ہوگا، وہی بے نام و نشان ہوگا، اس کا تذکرہ اور تیرے دشمن کا ذکر ہم دنیا سے مٹاتے چلے
چلے جائیں گے اور میرے پیغمبر تیرے تذکرے کو ہم دنیا میں اور اجاگر کرتے چلے جائیں گے. ہر دن آنے والا تیرے ذکر میں اضافہ ہوتا رہے گا, تیرے تذکرے میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک اعلان سنیں, بیٹھے ذرا ایک منٹ. آپ کے علم میں محرم الحرام میں 2 پروگرام ہماری جماعت کرتی ہے, اور یہ پروگرام پچھلے 15-16 سال سے ہوتے آ رہے ہیں. 2 پروگرام. ایک پروگرام ہمارا اجلاس عام ہوتا ہے ہر محرم کے پہلے جمعے کو, اجلاس عام, اور وہ 18 بلاک کی مسجد میں اسی جگہ ہوتا ہے مغرب کے بعد. اگلا جمعہ, آنے والا جمعہ یعنی 7 اپریل کا جمعہ, یہ ہمارا اجلاس عام ہوگا جی. اگلے جمعے مغرب کی نماز کے بعد 18 بلاک کی اسی مسجد میں پروگرام ہوگا. درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ بدستور جاری رہے گا. اجلاس عام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریریں کر دی جائیں گی اور یہ درس کا سلسلہ نہیں ہوگا. درس ہوگا انشاءاللہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے, انشاءاللہ وہ درس قرآن پاک دیں گے. اس کے بعد ہماری جماعت کے بیرونی اور مقامی علماء جماعتی نصب العین کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے جتنے کارکن ہیں, اراکین ہیں, وہ تو پورا ہفتہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور محنت کریں گے, وقف کریں گے اپنے آپ کو. آپ سے بھی میری گزارش ہے, درخواست ہے, آپ میں سے ہر آدمی اس پروگرام کے لیے اشتہار بنے گا. آپ خود بھی تشریف لائیں گے اور اپنے احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ محنت کریں گے اس پروگرام کے لیے. اگلے جمعے کے لیے آپ لازمی آئیں گے, اپنے احباب کو بھی لائیں گے. دوسرا پروگرام ہمارا بڑا مشہور پروگرام ہوتا ہے, وہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہوتا ہے. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات وہ معاویہ مسجد میں پروگرام ہوگا, جس میں واقعہ کربلا, شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی صحیح حقیقت, کربلا کا واقعہ, اس کا پس منظر, پھر لوگوں کی طرف سے جو سوال آتے ہیں مختلف قسم کے, ان سوالوں کے جواب, بڑا دلچسپ وہ پروگرام ہوتا ہے. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات, وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. لیکن فی الحال آپ اگلے جمعے 7 اپریل کا جمعہ 18 بلاک بعد از نماز مغرب جو اجلاس عام ہوگا, آپ نے تمام تر توجہ اس طرف مبذول کرنی ہے. ہمارے حلقہ جات کے جو کارکن ہیں وہ اس کے لیے بھرپور محنت کریں گے. ایک شخص نے بات کرنے کے دوران روانی میں غلطی سے اپنی بیوی کو بیٹی کہہ دیا, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی, بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی. بعض لوگ قرآن کا مفہوم بیان ہونے لگتا ہے تو درس سے نکل کر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے گا. ہماری کیا رائے ہے؟ میں تو ان پر فتویٰ تو نہیں لگا سکتا.